بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات نے ہر وہ چیز ہمارے لیے حلال قرار دی جو کسی بھی اعتبار سے ہمارے لیے مفید ہے، اور ان میں سے ایک طلاق بھی ہے۔ یہی ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع ہے کہ حلال امور میں ناپسندیدہ ترین کون سا ہے۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح، باب ہے خلا اور طلاق کا، 3290ویں حدیث کتاب میں اور 7ویں ہے باب میں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ معزز خواتین حضرات، یہ حدیث جو صاحب مشکات سنن ابی داؤد سے لے کر آئے ہیں، میں اس کا تفصیلی حوالہ پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ سنن ابی داؤد کتاب ہے طلاق کے فروعی مسائل اور احکام، تیسرا باب ہے طلاق کے مکروہ ہونے کا، 2178ویں حدیث ہے۔ اب اس حدیث کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اس کو حسن قرار دیتے ہیں، اور اختلاف کی وجہ محمد بن خالد الوہبی نام کا ایک راوی ہے، اور اسی طریقے سے یہ روایت سنن ابن ماجہ میں بھی ہے 2018ویں، اس میں کثیر بن عبید لین الحدیث ہے۔ لیکن جب اس معاملے کی ہم نے چھان پھٹک کرنے کی کوشش کی تو پتہ یہ چلا کہ امام حاکم رحمہ اللہ اس کو صحیح قرار دیتے ہیں، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی ان کی توثیق فرمائی ہے۔ مستدرک الحاکم کتاب الطلاق 2794 حدیث۔ اور اس ساری کی ساری گفتگو کا جب ہم نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ یہ روایت قابل حجت ہے انشاءاللہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، فرمایا اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جو میں اکثر و بیشتر آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ طلاق شریعت کا اصل تقاضا اور شریعت کی اصل منشا یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق کی نوبت نہ آئے، لیکن چونکہ رب کائنات کو اس بات کا پتہ تھا کہ ایسے مراحل آ سکتے ہیں، تمام تر تحقیق کے باوجود، تمام تر احتیاط کے باوجود جب میاں بیوی اکٹھے نہیں رہ سکیں گے تو اس لیے اس کو حلال تو قرار دیا، لیکن ساتھ یہ سمجھا دیا کہ یہ طلاق سمجھ لیجئے کہ بامر مجبوری ہی اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ طلاق کو ایک ہتھیار رہنا چاہیے، اس کو کھلونا نہیں بنا لینا چاہیے۔ ترقی یافتگان نے، غیر مسلموں نے، یورپین لوگوں نے اس کو کھلونا بنایا، اور آج تباہی و بربادی ان کا مقدر ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حدیث اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔